السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے 1 کے 10۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ علی اصغر 13 سالہ بچہ تھا۔ ایک دن اسے اس کی امی نے 100 روپے دیے اور کہا جاؤ اور چاچو آصف کی دکان سے آدھا کلو چینی، آدھا کلو دودھ اور 1 پیکٹ چائے کی پتی کا لے آؤ۔ علی اصغر پیسے لے کر چل پڑا۔ کریانہ کی دکان اسے گھر سے کوئی 2 گلی دور تھی۔ علی اصغر جوں ہی اگلی گلی میں گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی ہاتھ میں چھڑی لے کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور صدا لگا رہا تھا، آنکھ کی نعمت رکھنے والوں، میں آنکھوں سے اندھا ہوں، میری بیوی کینسر کی مریضہ ہے اور بیٹی معذور ہے، میری مدد کرو۔ علی اصغر رک گیا اور سوچنے لگا، میں چینی اگر آدھا کلو کے بجائے 1 پاؤ لے جاؤں تو کام چل جائے گا۔ چنانچہ اس نے 30 روپے اس مانگنے والے نابینا کو دے دیے اور چل پڑا۔ علی اصغر کے گھر اور دکان کے درمیان میں ایک مسجد تھی۔ جب وہ اس مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا تو مسجد کا خطیب چندہ مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، آئیں اپنے مالک خالق پیدا کرنے والے اللہ سے تجارت کریں، اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دو، اللہ تمہیں 10 روپے دے گا۔ اگر اس کے راستے میں 10 روپے دو گے تو اللہ تمہیں 100 روپے دے گا، اور اگر اس کے راستے میں 100 روپے خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں ہزاروں روپے دے گا۔ علی اصغر نے یہ سنا تو مسجد میں چلا گیا اور جو 70 روپے اس کے پاس تھے وہ سارے خطیب مسجد کو دے دیے اور مسجد سے باہر آ کر سوچنے لگا، میں تو یہ 100 روپے گھر کا سودا صرف لینے کے لیے آیا تھا، رب اگر یہ چیزیں گھر نہ لے گیا تو امی بہت مارے گی۔ یہ سوچ کر علی اصغر کچھ افسردہ بھی تھا ہوا اور اسی افسردگی کی حالت میں آسمان کی طرف اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، میرے اللہ، میں نے مولوی کی بات پر یقین کر کے سارے پیسے تیری گھر کی تعمیر کے لیے دے دیے، اب تو ہی مجھے گھر کے سامان کے لیے پیسے دے تاکہ میں اپنی امی کی ڈانٹ سے بچ سکوں، اگر میں یہ سامان نہ لے گیا تو میری خیر نہیں۔ وہ یہ کہتا ہی جاتا تھا اور دکان کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے ایک پرس پر پڑی۔ اس نے وہ پرس اٹھا کر کھولا تو اس میں ہزار روپے کے کئی 100 نوٹ تھے۔ پہلے تو وہ یہ پرس پا کر خوش ہوا، 100 کے بدلے 1 لاکھ مل گیا، مگر پھر سوچنے لگا، مولوی نے تو کہا تھا کہ 1 کے بدلے 10 اور 10 کے بدلے 100 اور 100 کے بدلے 1000 اللہ دیتا ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے ملتے تو 1000 روپے ہوتے، یہ تو زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کی جیب سے گر گیا ہو اور ان پیسوں کی کسی کو بھی بہت ضرورت ہو، اس لیے مجھے یہ پیسے نہیں رکھنے چاہیے۔ وہ فوری واپس مڑا، مسجد میں آیا اور مولوی صاحب سے کہا، یہ پرس مجھے گلی سے ملا ہے، اس میں کافی پیسے ہیں، اس کا اعلان کر دو، جس کا یہ پرس گرا ہے وہ نشانی بتا کر لے جائے۔ چنانچہ مولوی نے اسی وقت اعلان کیا۔ اعلان کے سنتے ہی ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے پرس کی نشانی بتائی اور پرس وصول کر کے مولوی صاحب سے پوچھا، یہ بٹوا کس کو ملا اور کون لے کر آیا؟ مولوی صاحب نے اشارہ کیا، وہ جو بچہ مسجد سے باہر جا رہا ہے وہ لے کر آیا ہے۔ وہ شخص علی ظفر کے پیچھے دوڑا، اس کو روکا اور پوچھا، بیٹا کہاں رہتے ہو؟ اس نے بتایا، یہ 7 والی گلی میں۔ پھر اس نے کہا، جب آپ کو اتنے ڈھیر سارے پیسے مل رہے تھے تو آپ اسے لے کر گھر کیوں نہ چلے گئے؟ وہاں آپ کو دیکھ بھی کوئی نہیں رہا تھا۔ اس بات پر علی اصغر بولا، انکل آپ کی بات ٹھیک ہے، وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن انکل اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو دیکھ رہا تھا۔ اس شخص نے پوچھا، بیٹا آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ علی اصغر بولا، جی بالکل ضرورت تھی اور ابھی بھی ہے، لیکن میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ کے بندوں سے نہیں۔ یہ بات کہہ کر علی اصغر جانے لگا تو اس شخص نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ علی اصغر نے بتایا، امی جان نے بھیجا ہے گھر کا سودا صرف لینے کے
کے لیے، وہ لینے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر علی اصغر چلنے لگا تو اس شخص نے علی اصغر کی ایمانداری دیکھ کر اسے گلے لگایا اور پیار کیا، اور وہ شخص اپنی راہ پر چل پڑا، اور یہ علی اصغر دکان پر پہنچ گیا۔ دکاندار سے بولا، انکل آصف دودھ، چینی اور پتی چاہیے، لیکن اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ امی جان نے جو پیسے دیے تھے میں نے وہ اللہ کی راہ میں دے دیے۔ انہی باتوں کے دوران دکاندار آصف کو علی اصغر کی جیب میں کوئی پرچی نظر آئی۔ دکاندار کہنے لگا، بیٹا یہ تمہاری جیب میں کیا ہے؟ علی اصغر نے جب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو کیا دیکھتا ہے، جیب میں 1000 روپے کا نوٹ تھا۔ دکاندار کہنے لگا، بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، آپ کے پاس پیسے ہیں، اور آپ نے کہا پیسے نہیں ہیں۔ اس پر علی اصغر نے کہا، انکل میں نے جھوٹ نہیں بولا، امی نے مجھے صرف 100 روپے دیے تھے جو میں نے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ یہ 1000 روپے کا نوٹ نہ جانے جیب میں کیسے آ گیا۔ یہی نشانی لے کر علی اصغر پھر دوڑا اور مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہا، میرے پاس تو 100 روپے تھے جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے تھے، یہ 1000 روپے نہ جانے کہاں سے آ گئے۔ مولوی صاحب مسکراتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو کوئی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا دے گا۔ بیٹا آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ نے آپ کو دگنا عطا کیا، اور یہ کسی بھی وسیلے سے مل جایا کرتا ہے۔ علی اصغر کہنے لگا، وسیلے سے یاد آیا، یہ اس شخص نے ملتے ہوئے میری جیب میں ڈالے ہوں گے جس کو میں نے پرس دیا تھا۔ علی اصغر بہت خوش ہوا، اس نے 100 روپے کا سامان لیا اور گھر پہنچ کر اپنی امی جان کو بقایا دیے۔ امی جان نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے تو صرف 100 روپے دیے تھے۔ علی اصغر نے جب امی جان کو ساری کہانی سنائی تو امی جان کہنے لگی، بیٹا یہ حقیقت ہے کہ 1 کے 10 اور 10 کے 100 اور 100 کے 1000 اللہ دیتا ہے، ہمیں اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔